السلام علیکم ویورز، آج ہم ایپیسوڈ 2 پہ کام کر رہے ہیں۔ ایپیسوڈ 1 سلطان محمد فاتح کے متعلق جو انفارمیشن ہم نے دی تھی وہ آپ ہمارے وکی ٹی وی چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلے تو میدان جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح کا تھا کہ قسطنطنیہ کے 3 اطراف میں پانی اور چوتھی سمت میں خشکی کا ایک بڑا راستہ تھا کہ جہاں سلطان کی بحری فوج اور توپیں موجود تھیں۔ سلطان کی بحریہ قسطنطنیہ کے قریب آنے کے لیے ان سمندروں میں پیش قدمی کرتی رہتی، لیکن گولڈن ہارن کے قریب سمندر سے قلعے کی طرف ایک ابنائے نکلتی تھی۔ اس کے منہ پر قلعے کی طرف ایک تنگ راستہ تھا کہ جہاں بازنطینی سلطنت نے بڑی بڑی زنجیریں نصب فیصل پر ہونے والے نقصان کی مرمت کر لیتے تھے۔ شہر میں مسلح محافظین کی تعداد قسطنطنیہ کا بادشاہ کانسٹنٹائن خود ان کی قیادت کر رہا تھا۔ گویا سلطان کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ فوج تھی کہ جس میں 20,000 جانصار کے دستے تھے کہ جو سلطان کے خاص محافظ تھے۔ ان جانصاروں کے بارے میں بھی تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ یہ جانصار غلام اور مملوک نوجوان تھے کہ جنہیں خصوصی فوجی درسگاہوں میں ترتیب دی جاتی تھی۔ ان خصوصی فوج کی تمام تر وفاداری صرف سلطان کے ساتھ تھی۔ نہ تو ان کے کوئی رشتہ دار تھے اور نہ ہی کوئی خاندان اور نہ ہی انہیں شادی کرنے کی اجازت تھی۔ ان کے تمام تر زندگی صرف جنگوں اور فوجی چرواہوں کے گرد ہی گھومتی تھی۔ یہ امت مسلمہ کی خاص لڑاکا یعنی الرٹ فوج مانی جاتی تھی۔ جانصاروں کے علاوہ سلطان کی فوج کا ایک اہم حصہ ان کا عسکری بینڈ مہتر بھی ہوا کرتا تھا، اپنا رعب و دبدبہ ڈالتے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں صرف اس بینڈ کی جلالی آواز ہی پورے یورپ کی دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس حملے میں بھی بہتر بینڈ بجائے گئے اور پورے جلال کے ساتھ سلطان کی فوج کے حوصلے بلند اور دشمن کے پست کر رہا تھا۔ قسطنطنیہ کے قلعے کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ تقریباً 2 ماہ تک گولہ باری کے باوجود بھی وہ دیواریں توڑی نہ جا سکیں۔ کئی مرتبہ سلطان نے متبادلہ جنگی حکمت عملی بھی استعمال کی۔ سرنگیں اور خندقیں کھود کر قلعے کی دیواروں کے نیچے سے بھی راستہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ دوسری طرف سے قلعے کے محافظین بھی دفاعی کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنی بازنطینی سلطنت کے آخری قلعے کو بچانے کے لیے انہوں نے بھی سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ گوکا محافظوں کی تعداد اتنی زیادہ نہ تھی، لیکن قلعے کی دیواریں ان کی محافظ تھیں۔ اس وقت کی جدید ترین توپیں بھی اس قلعے کی دیواروں کو توڑنے میں ناکام نظر آ رہی تھیں۔ کئی مرتبہ کھلی یلغار بھی کی گئی، لیکن مسلمان فوج کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ قلعے کی اونچی اور مضبوط دیواروں کو پار کرنا آسان نہیں تھا۔ قلعے کے اوپر بازنطینی توپیں بھی موجود تھیں، گو کہ وہ چھوٹی تھیں، مگر ان کا نقصان یہ تھا کہ وہ قلعے کے برجوں میں سے داغی جاتی تھیں۔ اس کی وجہ سے وہ قلعے کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچاتی تھیں۔ بازنطینیوں کی کوشش تھی کہ قلعے کی دیواروں کی مضبوطی سے تھک ہار کر مسلمان قلعے کا محاصرہ ختم کر کے واپس چلے جائیں۔ ان کو امید تھی کہ 1000 سال سے جو شہر طاقت کے زور پر فتح نہیں کیا جا سکا، اس دفعہ بھی قدرت ان کی مدد کرے گی اور مسلمان کامیابی حاصل کیے بغیر ہی واپس لوٹ جائیں گے۔ 2.5 ماہ کے محاصرے کے بعد بھی قلعہ فتح نہ کیا جا سکا، لہٰذا اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ مسلمان اپنی بحریہ کو بھی اس جنگ میں شامل کریں۔
مگر بحریہ کو جنگ میں شامل کرنے سے پہلے 2 بڑی رکاوٹوں کو عبور کرنا ضروری تھا۔ ایک رکاوٹ لوہے کی بڑی زنجیر تھی کہ جو سمندر پر لگی ہوئی تھی اور ان کے پیچھے بازنطینی بحری جہاز کھڑے ہوئے تھے۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ مسلمان بحریہ ان زنجیروں کو چیر کر آگے بڑھتی اور بازنطینی جہازوں کو تباہ کرنے کے بعد قلعے کی دیواروں کے پاس پہنچ جاتی۔ دوسری جانب قسطنطنیہ کے اس محاصرے کو پورے یورپ سے سپاہیوں اور کمک کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بحری جہاز بھی کسی طرح مسلمانوں کا محاصرہ توڑ کر شہر میں داخل ہو گئے، جس سے قلعے کے لوگوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ اس کے علاوہ آیا صوفیہ کے گرجے میں عیسائی مسلسل عبادت کر کے بھی اس مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ گرجا 1000 سال سے اس شہر میں قائم تھا اور عیسائی بازنطینی سلطنت کی فوج، سیاسی اور مذہبی قوت کا مرکز تھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک کہ یہ گرجا اپنی جگہ پر قائم ہے، اس وقت تک اس شہر کو کوئی بھی بیرونی فوج طاقت کے زور پر فتح نہیں کر سکتی۔ اب جنگ ایک فیصلہ کن موڑ پر آ پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ہر حال میں قلعے کو فتح کرنا تھا اور اس کے لیے سمندر پر لگی ہوئی زنجیروں اور اس کے محافظ بحری جہازوں کو تباہ کرنا ضروری تھا، یا پھر کوئی ایسا حل نکالنا ضروری تھا کہ جس کے تحت مسلمان ان کو پار کر کے قلعے کے اندر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے۔ قلعے کے نیچے پہنچنے کے لیے صرف ایک معمولی سی آبنائے تھی اور باقی چاروں طرف خشکی۔ سلطان محمد فاتح کو قسطنطنیہ کی فتح کا ایمان کی حد تک یقین تھا۔ اس خوشخبری کے بعد سلطان کا جوش و جذبہ اب عروج پر پہنچا تھا اور دنیا کی کوئی رکاوٹ ان کو اپنے ہدف سے دور نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسی عشق و جنون کی کیفیت میں سلطان محمد فاتح نے ایک ایسی غیر معمولی حکمت عملی اختیار کی کہ جس نے آج تک دنیا کو وطأ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ اس سے قبل نہ ہی اس کے بعد دنیا کے کسی سپہ سالار یا امیر یا جنگجو نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جیسا اس موقع پر سلطان فاتح نے کر دکھایا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کے اس عمل میں ظاہری حکمت عملی سے زیادہ ان کے عشق و جنون اور روحانی قوتوں کا دخل تھا کہ جنہوں نے ان سے ایک ایسا کارنامہ کروا ڈالا کہ جو اکثری تاریخ کا معجزہ ہی کہا جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح اب رکنے والے نہیں تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ بحری جہازوں کو ابنائے کے ذریعے شہر کے قریب لانے کے بجائے خشکی پر چڑھا دیا جائے اور 7 میل کا سفر خشکی پر طے کر کے مسلمان فوج بحری جہازوں کو گھسیٹتے ہوئے خلیج زنجیروں تک لے گئے۔ سلطان کا یہ حیرت انگیز حکم خود ان کے اپنے مشیروں کے لیے بھی ناقابل یقین اور ناقابل فہم تھا، مگر سلطان کا ارادہ اٹل تھا۔ اس حکمت عملی کے تحت ابنائے زین کے منہ پر لگی ہوئی زنجیر اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے عیسائی بحری جہازوں سے بچتے ہوئے مسلمان بحری جہاز خشکی کے راستے ان کی پشت پر پہنچ سکتے تھے۔ یہ حیرت انگیز اور غیر معمولی کام کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایک سڑک بنائی جو ابنائے باسفورس سے شروع ہو کر ابنائے زیرین تک جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے سڑک پر آس پاس کے درخت کاٹ کر انہیں لمبے لمبے پہیوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اب بھی ساری سڑک کے اوپر چربی بچھا دی گئی اور پھر اس کے بعد پوری مسلمان فوج نے اپنے بڑے بڑے بحری جہاز کو گھسیٹ کر ان پہیوں پر چڑھا دیا۔ یہ تمام حکمت عملی انسانی عقل اور فکر کے لیے ناقابل یقین ہے، مگر تاریخی حقیقت یہی ہے۔
کہ مسلمان بحری بیڑا لکڑی کے بڑے بڑے پہیوں پر گھسیٹ کر راتوں رات ابنائے باسفورس سے قسطنطنیہ شہر کی فسیلوں کے نیچے اتار دیا گیا۔ یہ سارا آپریشن رات کی تاریک میں ہوا، اور صبح جب بازطینی اٹھے اور سمندر کی طرف دیکھا تو دہشت زدہ رہ گئے کہ وہاں عثمانی بحری بیڑا توپوں سے ان پر یلغار کر رہا تھا۔ جس جگہ مسلمان بحری بیڑا اترا وہاں پانی کی گہرائی کم تھی، اور مسلمان بحری جہاز اب بازطینی بحری جہازوں کے مقابلے میں کہ جو ابنائے زیرین کے منہ پر اس کا دفاع کر رہے تھے قدرے چھوٹے تھے۔ نتیجتاً بازطینی بحری جہاز واپس مڑ کر مسلمان بحریہ کو روکنے کے لیے قلعے کی دیواروں کے قریب نہیں آ سکتے تھے، لہٰذا ان کی بحری فوجیاں اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اس کے آگے زنجیر تھی اور پیچھے مسلمانی بحری بیڑا۔ اب مسلمان سمندر کے راستے بھی قلعے کی دیواروں کے نیچے تک پہنچ چکے تھے، اور قلعے پر دو اطراف سے گولہ باری شروع ہو چکی تھی۔ قسطنطنیہ کے قلعے میں دہشت پھیل چکی تھی۔ انہوں نے اپنے محافظین کی بہت بڑی تعداد کو خشکی کے راستے سے ہٹا کر سمندر کی جانب لگا دیا، کہ جہاں سے اب ترک بحری بیڑا اور بحری کمانڈر دستے قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اب عیسائی فوج کے لیے دونوں طرف کے محافظوں کو سنبھالنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ بالآخر 2.5 ماہ بعد ترک توپوں نے قلعے کی دیواروں میں شگاف ڈالنا شروع کر دیے۔ اب دیواریں جگہ جگہ سے اتنی کمزور ہو گئیں کہ اب یلغار کے ذریعے اس پر قبضہ کیا جا سکتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سلطان نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمان فوج ایک ساتھ یلغار کرے تاکہ اس قلعے پر قبضہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر جنگی شورا طلب کی گئی۔ سلطان کے وزیروں میں سے ایک امیر دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر چکا تھا اور سلطان کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ اس موقع پر محاصرہ اٹھا لیا جائے اور مسلمان فوجیں واپس لوٹ جائیں۔ اس کی اس رائے کو سختی سے رد کر دیا گیا۔ بعد میں جب یہ معلوم ہوا کہ وہ دشمنوں سے ساز باز کر چکا ہے تو اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ اس وقت بھی مسلمانوں کی صفوں میں غدار موجود تھے۔ اب قسطنطنیہ کی پشت میں سمندر کی طرف سے بھی مسلمان بحری بیڑا توپوں سے فائر کر رہا تھا۔ مہتر بینڈ کو پوری قوت کے ساتھ جنگی ساز بجانے کا حکم دے دیا گیا۔ اجتماعی دعا اور نوافل کے بعد عام یلغار کا حکم ہوا اور ترک جانثار دستے، گھڑ سوار اور پیادے فوج نے پوری قوت کے ساتھ بیک وقت قلعے پر حملہ کر دیا۔ قسطنطنیہ کے باہر دو بڑی فسیلیں موجود تھیں۔ اندرونی فسیلیں شہر کے نزدیک تھیں اور بیرونی فسیل وہ بھی کہ جسے مسلمان فوج کا توپ خانہ بمباری کر کے توڑ رہا تھا۔ عیسائی فوج کی کمی کے باعث جو دفاعی نظام قائم کیا گیا تھا وہ بیرونی حصار پر کیا گیا، یعنی قلعے کا تمام دفاع باہر والی دیوار پر ہی ہو رہا تھا، تو اندر دفاع کا کوئی انتظام موجود نہ تھا۔ محافظین کی تعداد ویسے ہی نصف ہو چکی تھی کیونکہ نصف تعداد مسلمان بحری بیڑے کو روکنے کے لیے روانہ کر دی گئی تھی۔ اس وقت پورے شہر میں موت اور ماتم کا